فاعتبروا یا اولی الابصار. ترجمہ کنز الایمان. تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک مرتبہ پھر عبرتناک خبروں کے ساتھ حاضر ہیں، اور اس بات کو ہم اپنے ہر سلسلے ہی میں دہراتے ہیں کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یا یہ جو خبریں ہیں اس کا مقصد کوئی کمرشل نہیں ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہم کچھ نصیحت کے پھول حاصل کریں، کچھ عبرت حاصل کریں ان اموات سے، ان حادثات سے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے دنوں ایک حادثہ ہوا اور اس میں جو بچے کے والد واقعہ بیان کر رہے ہیں لرزنے کے لیے کافی ہے، عبرت لینے کے لیے کافی ہے. یعنی غور کریں، ایک ہی گھر میں ایک ہی شخص کے 6 بچے، چھوٹی چھوٹی مدنی منیاں، چھوٹے بچے، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، دنیا سے چلی گئیں. ایسی طبعی موت نہیں ہے، جھلسنے کی موت ہے. آگ لگنے سے یہ حادثہ ہوا. پاکستان کے مشہور شہر لاہور کا واقعہ ہے، اور شارٹ سرکٹ ہوا اور اس شارٹ سرکٹ نے آگ پیدا کر دی. اور جب آگ لگی ہے اور والد جو ہے وہ گھر سے باہر ہے، بچوں کے لیے کچھ لینے گیا ہوا ہے، غالباً یہ شب معراج کا شاید واقعہ ہے. صبح بچوں نے روزہ بھی رکھنا تھا، ان کی باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے. ہم کچھ ویڈیو دیکھیں گے، مقصد یہی ہے کہ کہیں ہمیں عبرت مل جائے. عبرت ناک خبر ہے، موت کی یاد دلانے والی خبر ہے. آپ دیکھیے ناظرین، ممکن ہے کہیں آپ کے آنسو بہنے کے لیے آپ کے جسم پہ جھرجھری طاری ہو جائے. اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، یہ ہم ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ اس پر کلام کریں گے. دکھائیں وہ اندوناک واقعہ، وہ جھلسنے والا واقعہ، وہ آگ والا واقعہ، وہ جس سے ڈر پیدا ہو جائے وہ واقعہ، وہ رلا دینا والا واقعہ. دکھائیے ناظرین. لاہور، گھر میں آگ لگنے سے 6 بچے جھلس کر جاں بحق. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا
یا رسول خدا دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا کیا بنے گا میرا. یہ سانحہ جو معراج شریف کی رات کو پیش آیا، یہ بچے جو اس سانحے میں 6 کے 6 جان بحق ہو گئے، یہ میرے بھتیجے تھے. اور جس وقت ہمیں یہ اطلاع ملی میرا گھر ساتھ ہم بھاگ کے آئے. 3 بچے جو ہیں وہ نیچے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، اور ان کی والدہ اور 3 بچیاں اوپر والی منزل پہ عبادت میں مصروف تھی کہ اچانک کمرے میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی. اور اس کے جس وقت یہ آگ بالکل کمرے کو جلا کے اور بچوں کو ہلاک کر کے اوپر کی منزل پہ پہنچی تو بچوں کی ماں کو پتہ چلا اور وہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی بچوں کی طرف بھاگی. تو اسی لمحے میں آگ جو ہے وہ پھیل کے اوپر تک آ گئی. اور بچیاں جو اوپر کمرے میں، ان کا والد ان کے لیے نئے کپڑے سلا کے لے کے آیا کہ میرے بچے اس رات کو یہ پہن کے عبادت کریں گے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے. اور وہ بچیاں اسی آگ کی گیس بھر جانے کی وجہ سے اوپر دم توڑ گئے. میری یہ درخواست ہے کہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں، ہمیں ایمان و عافیت کی زندگی اور ایمان و عافیت کی موت کے لیے دعا فرمائیں، اور بچوں کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائیں. رسول خدا زور طوفان ہے، پھنس گئی جان ہے، المدد نہ خدا یا رسول خدا زور طوفان ہے، پھنس گئی جان ہے، المدد نہ خدا یا رسول خدا. منجھار میں ڈوبا سرکار میں، آہ ہے نا خدا یا رسول خدا. دھس گیا دھس گیا دھس گیا. تقریباً 12 بجے اوپر سارے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے. ایک بچے، تینوں بیٹے نیچے چلے گئے، 3 بہنیں اور ان کی والدہ اوپر پڑھائی کر رہے تھے. جب وہ پڑھائی کرتے کرتے ایک آواز آئی تھی نیچے سے، کوئی ایسی سمیل آئی، اس نے کہا نیچے کوئی سمیل ہے. وہ نیچے کی والدہ ان کی، تو انہوں نے دعا کھولا، پورے بچے اندر آگ سے جو رہے تھے ان میں سے بچے کوئی بھی، یعنی تینوں میں سے کوئی نہیں تھا کہ ایسا بچ جائے. بڑی کوشش کی، پانی پھینکا، یہ کیا. مجھے پہلے 12:30 پہ بیٹی نے فون کیا، پاپا جب پاپا ہو گئے نا ہمارے لیے کچھ لیتے آنا، روزہ رکھنا ہم نے، تو کچھ لیتے آنا. میں کہا کیا لے کے ہوں میں؟ کہتی پاپا نان کباب ہی لے آنا. میں چلو ٹھیک ہے. 1 بجے میں اپنے دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ مجھے کہتا بیٹھو، میں کہا یہ چلو چلو. میں آ گیا، نکل دکان پہ آیا. جب اس کو میں نے کباب نان کیا تو 5 منٹ بعد مجھے فون آ گیا، پاپا جلدی آئے گھر آگ لگ گئی ہے. میں نے اسی ٹائم 1 منٹ میں گھر پہنچا. مجھے یہ تھا کہ آگے میرے پانی پھینک رہی ہے، بھائی پانی پھینک رہا ہے. میں بھی ان کے ساتھ یہ سارا محلہ نیچے لگا رہا. مجھے یہ سمجھ لیا کہ بیٹی فون کر، میں اس کو بیٹی کو فون کر کے شاید وہ اوپر آ کے نیچے آ. مجھے یہی تھا کہ شاید نیچے ہیں. میں نیچے کوشش کرتا ہوں، پورا محلہ کوشش کرتا رہا کہ شاید نیچے ہی ہیں، نیچے ہی ہیں، نیچے کرتے رہے، لیکن نیچے کوئی بھی نہیں تھا. پھر کوشش کی کہ جو اوپر دیکھو جو بیٹی ہیں اس کو نکالو. والدہ کے ذہن میں یہی تھا کہ بچے تو میں اوپر ٹھیک تھا چھوڑ کے آئی ہوں، اوپر تو آگے نہیں ہے، تو یہ نیچے تو میں بچاؤں بیٹوں کو. وہ بیٹے بچاتے بچاتے اپنے 3 بیٹیاں بھی قربان کر دی اس نے. جب اوپر گئے دوبارہ نکالنے کے لیے تو بیٹیاں بھی تینوں ہی وہ ختم ہو چکی تھی. ان کی جو باپ کی وجہ سے جو اندر مسئلہ ان کا ساتھ انہیں دوارا نکالا، گیس نہیں تھی، اسی وجہ سے آگ کی تپش تھی، وہ ڈیتھ ہو گئی ان کی. وہ کہتے ہیں پاپا ہمیں آج بادل کی رات ہے، کئی نئے کپڑے پہن کے بادل کریں گے زیادہ ثواب ہوتا ہے. تو مجھے منی تو میں جانا ماما کے ساتھ کپڑے لینے. میں نے منی دے دی، میں جاؤ لے آؤ جا کے. شام کو جب آؤ تو انہیں کپڑے جوتے مجھے دھائے کہ دیکھو ہم نے یہ جوتیاں کپڑے لے گئے. میں چلو ٹھیک ہے پہنو. شام کو انہوں نے تقریباً بادل کرنے شروع کرتے. 3 بیٹیاں جہاں نماز پر بیٹھی ہوئی تھی، والدہ بھی کر رہی تھی عبادت.
وہاں تو پھر نیچے آ کے جو بڑی بیٹی تھی نا وہ اندر ہی رہی، وہ اپنے جان مال اس کی نیچے پڑی ہوئی تھی، ہاتھ میں اس کی تصویر تھی، وہ قرآن پاک نیچے جو وہ پڑھ رہی تھی. دوسری بیٹی کو شاید اس نے بچانے کی کوشش، اس پر کمبل دیا، تیسری بیٹی کو اس نے اس کے بیڈ کے نیچے کر دیا کہ شاید یہ بچ جائے. کیا کہ وہ کوشش کرتے ہوں گے اپنے لیے. جو بیٹا تھا نیچے، وہ جب والدہ نے دعا کھولا تو اس نے آواز دی ماما، تو بابا جب ماما نے کہا علی بھائی آ دو، لیکن وہ اتنی آگ تھی کہ بھائی نے وہ باتھ روم میں گھس گیا. بعد میں اس نے شاور وغیرہ کھولا، جو اس کو آگ لگی اس میں شاید کوشش کی بجھ گئی آگ، لیکن جو تپش تھی اس کا سیک تھا، اس کی وجہ سے محل ہے وہ نہیں بچ سکا. ہائے اندو نہ خبر، کچھ بھی تو نہ بچا، نہ بیٹے بچے نہ بیٹیاں بچی. شب معراج کی رات ایک ایک جملے میں ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے، ایک ہی جملے میں. اور بچے سب گھر میں آرام کر رہے تھے، کچھ عبادت کر رہے تھے. شارٹ سرکٹ ہوا، اے سی چل رہا تھا، لائٹ چلی گئی. جب واپس آئی تو شارٹ سرکٹ ہوا اور 3 بچے، 3 بیٹے، 3 بیٹیاں جان کی بازی ہار گئی. غور کرنے کی بات ہے، عبرت لینے کی بات ہے. دیکھیں وہ اپنے والد سے کتنے پیار بھرے لہجے میں اس نے کہا ہوگا، جب وہ باتیں اس کو ریپیٹ ہوتی ہوں گی، یاد آتی ہوں گی باپ کو. ابو آج میں نے نئے کپڑے پہنے ہیں شب معراج کے لیے. آقا علیہ السلام اس شب میں اللہ کا دیدار کیا، عبادت کی رات، نئے کپڑے، نئے جوتے. پھر ایک فرمائش بھی کی کہ بابا آج یہ لے کر آنا، روزہ رکھنا کی بھی ممکن ہے نیت ہوگی، اس کا بھی کچھ ذکر کیا. انہوں نے معلوم نہیں تھا کہ تھوڑی دیر میں وہ گھر اور وہ بچے جو اجلے اور صاف کپڑے پہن کر، نئے کپڑے پہن کر عبادت میں جو مصروف سے کچھ آرام کر رہے تھے، ان بچوں نے داغ مفارقت دینا ہے. ہمارے لیے عبرت کی واقعی مدنی چینل کے ناظرین، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جو میں آپ کی سپرد کر سکوں. اس شخص کے دکھائیے، ایک سائڈ میں دکھائیے، سائڈ اسکرین میں والد کی وہ جملے دکھائیے کہ بچی کیا کہہ رہی تھی، پاپا میرے لیے یہ لے کر آنا، پاپا میرے لیے یہ لے کر آنا، پاپا میرے لیے یہ لے کر آنا. اور وہ والد کو فرمائش کر رہی تھی، اور جب باپ پہنچا ہے تو ماں نیچے اپنے بیٹوں کو بچانے کے لیے جا رہی ہے. اسے کیا معلوم کہ جن بچوں کو میں نیچے بچانے کے لیے جا رہی ہوں اور بچیاں اوپر جھلس رہی ہیں، بیٹے نیچے جھلس رہے ہیں. اور پھر بچنے کی کوشش میں محلہ اس کو بچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، پانی ڈالا جا رہا ہوگا، نہ جانے کیا کچھ انہوں نے کوششیں کی ہوں گی. یہاں تک کہ جو ہے وہ واش روم میں جا کر بچے نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، پانی ڈالا ہوگا. کس قدر تکلیف ہوگی. دیکھیں یہ وہ غمزدہ باپ کیا بیان کر رہا ہے، ذرا دکھائیے ذرا کیا کہہ رہا ہے. مجھے پہلے 12:30 پہ بیٹی نے فون کیا، پاپا جب بابا ہوگا نا ہمارے لیے کچھ لیتے آنا، روزہ رکھنا ہم نے، تو کچھ لیتے آنا. میں کہا کیا لے کے ہوں میں؟ کہتی پاپا نان کباب ہی لے آنا. میں چلو ٹھیک ہے. 1 بجے میں اپنے دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ مجھے کہتا بیٹھو، میں کہا یہ چلو میں آ گیا، نکل دکان پہ آیا. جب اس کو میں نے کباب نان کیا تو 5 منٹ بعد مجھے فون آ گیا، پاپا جلدی آئے، گھر آگ لگ گئی ہے. میں نے اسی ٹائم 1 منٹ میں گھر پہنچا. مجھے یہ تھا کہ آگے میرے پانی پھینک رہی ہے، بھائی پانی پھینک رہا ہے. میں بھی ان کے ساتھ شیئر کر سارا ملا نیچے لگا رہا. مجھے یہ سمجھ لیا کہ بیٹی فون کر، میں اس کو بیٹی کو فون کر کے شاید وہ اوپر آ کے نیچے آ. مجھے یہی تھا کہ شاید نیچے ہیں. میں نیچے کوشش کرتا ہوں، پورا محلہ کوشش کرتا رہا کہ شاید نیچے ہی ہیں، نیچے ہی ہیں، نیچے کرتے رہے، لیکن نیچے کوئی بھی نہیں تھا. پھر کوشش کی کہ جو اوپر دیکھو جو بیٹی ہیں اس کو نکالو. والدہ کے ذہن میں یہی تھا کہ بچے تو میں اوپر ٹھیک تھا چھوڑ کے آئی ہوں، اوپر تو آگے نہیں ہے، تو یہ نیچے تو میں بچاؤں بیٹوں کو. وہ بیٹے بچاتے بچاتے اپنے 3 بیٹے بھی قربان کر دی اس نے. بیٹے بچاتے بچاتے بیٹیاں بھی قربان کر دی. نہ بیٹے رہے نہ بیٹیاں رہی، غم رہا. ایک دن سب نے جانا ہے، مگر یہ واقعات کچھ دنوں کے بعد پرانے ہو جاتے ہیں. دوسرا واقعہ آ جاتا ہے، تیسرا واقعہ آ جاتا ہے. کچھ بوڑھوں کی موت ہو جاتی ہے، کچھ جوانوں کی موت ہوتی ہے، پھر بچوں کی موت ہوتی ہے.
واقعی اگر عبرت حاصل کرنے والے ہوں تو جنازہ بھی دعوت عبرت دے رہا ہے اسے. جنازہ پکار کر کہہ رہا ہے میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں. آج میں جا رہا ہوں کل تم نے آنا ہے. دنیا فتح کر لی پھر بھی سکندر چلا گیا. چلا جانا ہے ہر ایک شخص نے. اس دنیا نے کیا دینا ہے؟ کوئی 50 میں گیا, کوئی 60 میں گیا, کوئی 70 میں گیا. آخر جانا ہے, مگر کیسے جانا ہے؟ ارے یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے, آقا کا مہینہ کی نسبت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہے اس مہینے کے ساتھ. نامہ اعمال تبدیل ہوں گے. جو کچھ ہم نے سال بھر میں کیا ہے وہ ہمارا نامہ اعمال تبدیل ہوگا, پھر نئے نامہ اعمال سے ہمارا آغاز ہوگا. نازک رات آنے والی ہے. بہت ساری قبریں کھد چکی ہیں, مگر قبر میں جانے والا شخص بازار میں گھوم رہا ہے, دل لگیاں کر رہا ہے, خوشیاں کر رہا ہے, اور اسے عنقریب کفن پہنایا جائے, مگر وہ دنیا کی رنگینیوں میں, دنیا کی نیرنگیوں میں مصروف. یہ خبر دعوت عبرت دے رہی ہے. بچے چلے گئے, بچیاں چلی گئی, ہمیں بھی جانا ہے. کیسے جانا ہے؟ کیا ایسے جانا ہے کہ ہم بے نمازی ہو کر اس دنیا سے چلے جائیں, رمضان کے روزے چھوڑتے ہوئے چلے جائیں گے, اللہ کو راضی کیے بغیر چلے جائیں گے, حرام کماتے کماتے چلے جائیں گے؟ مدنی چینل کے ناظرین, واقعی یہ خبر ہماری جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. اللہ ہمیں عبرت عطا کرے. اور ہم اس سے عبرت لیں. اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین, اس طرح کے شارٹ سرکٹ کے واقعات ہوتے رہتے ہیں جو ہیں وہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو گیس جو ہے وہ گھر میں بھر جاتی ہے, کمروں میں بھر جاتی ہے, نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. مدنی چینل کے سلسلوں میں نگرانی شورا نے بھی سلسلہ کیا اور بہت سارے حفاظتی اقدامات اس میں بیان کیے. کئی ایسے کلپس بھی بیان کیے گئے جس کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ جو ہے وہ کس طرح ہم اس سے احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. اس طرح جب گیس بھر جاتی ہے اور جب آگ لگتی ہے, دھوئیں اٹھتے ہیں, تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ڈاکٹر نے بڑی اچھی ہماری رہنمائی کی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے حوادثات سے محفوظ فرمائے. ہمیں دلی ہمدردی بھی ہے اس والد کے ساتھ اور ان کے چچا کے ساتھ, ان کے گھر والوں کے ساتھ. اللہ ان بچوں کو غریق رحمت فرمائے, ان کے والدین کو صبر عطا فرمائے. آئیے وہ حفاظتی تدابیر جو ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں بڑے غور سے سننی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, اور کبھی ایسا معاملہ رونما ہو جائے تو ہم ان تدابیر کو اختیار کر کے کسی ایسے مقام پر, اللہ نہ کرے کوئی معاملہ ہو, ہم بچ سکتے ہیں. کسی کو یہ احتیاطی تدابیر بتا بھی سکتے ہیں. دکھائیے ناظرین کو ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں. کہیں آفس میں آگ لگ گئی ہے, کسی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے, تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کوشش کریں قریب کوئی کھڑکی ڈھونڈیں اور اپنا منہ کھڑکی سے باہر نکال لیں. اس کھڑکی سے باہر نکالنے اور لمبی لمبی سانسیں لیں, اس لیے کہ باہر فریش ایئر ہے. اگر آپ کھڑکی توڑ دیں گے اور اس کے قریب بھی کھڑے ہیں گے دھواں تو آپ کو آئے گا. منہ اپنا باہر نکالیں, لمبی لمبی سانسیں لیں. ایک دوسرا یہ کہ اگر فرض کرنا ایسا بھی نہیں ہے تو ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ کپڑے کو گیلا کر کے اپنے منہ اور ناک کے اوپر رکھ لیں, وہاں سے سانس لیں, کیونکہ گیس جب آتی ہے تو گیلے کپڑے کے اندر یہ ڈیزالو ہو جاتی ہے, تو یہ سانس کے ذریعے اندر تک نہیں جا سکتی ہے, بہت کم چانس رہتا ہے. ایک اور یہ ہو سکتا ہے کہ دھواں اگر کہیں بھر جائے تو ایک بات یاد رکھیے بہت امپورٹنٹ, کہ دھواں آخر کے 2 فٹ پہ بہت کم دیر بعد آتا ہے. فرش پہ پہلے دھواں اوپر کو اٹھے گا, ہلکا ہوتا ہے, وہ چھت کے ساتھ ٹکراتا ہے, وہاں سے بھرنا شروع ہوتا ہے. تو جب بھی دھواں ہوگا نیچے کے 2-2.5 فٹ بالکل خالی ہوتے ہیں. اگر آپ رینگ کے گزر جائیں نیچے سے, یقین مانیں آپ بالکل سیفلی جائیں, دروازے تک پہنچیں, ہاتھ بڑھائیں, دروازہ کھولیں, باہر نکل جائیں. وہ احتیاطیں بیان کر رہے تھے کہ اگر دھواں ایسے اوپر کی طرف آ جائے تو ہم نیچے سے نکل سکتے ہیں. بہرحال جو ہے کوشش کر کے ان معاملات پر قابو پایا جا سکتا ہے. مگر ایک بات تو ہے کہ آخر وہ دن تو آنا ہی ہے نا جب ہر ایک شخص نے جانا ہے, جان واپس جائے گی, مگر ہم اللہ کو راضی کر کے جائیں. آج اس اندوناک خبر جو ہم نے دیکھی, کیا مدنی چینل کے ناظرین اس سے عبرت نہیں لیں گے؟ وہ جو نماز نہیں پڑھتے, وہ جو آج ہمارے سلسلے کو دیکھ رہے ہیں, کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے, موڈ ہوا تو پڑھتے ہیں, موڈ نہیں ہوا تو نہیں پڑھتے,
کبھی کپڑوں کا بہانہ ہے، کبھی وقت کا بہانہ ہے، کبھی نیند کا بہانہ ہے، کبھی کام کا بہانہ ہے، کبھی دکان کا بہانہ ہے۔ ارے دکان یہیں رہ جائے گی، کاروبار یہیں رہ جائے گا، آپ کی گاڑی گیرج میں کھڑی رہ جائے گی، آپ کے کپڑے ٹنگے رہ جائیں گے، آپ کی گھڑیاں سجی رہ جائیں گی، آپ کی وراثت تقسیم ہو جائے گی، اور آپ کو کورے کفن کے اندر کفنا کر، کندھوں پر لاد کر اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ وہاں نہ گاڑی نے کام آنا ہے، نہ مسیری نے کام آنا ہے، نہ بنگلے نے کام آنا ہے، نہ بینک بیلنس نے کام آنا ہے۔ وہاں تو نیک اعمال نے کام آنا ہے۔ انسان کے دوست ہیں، ایک دوست جو اس کی صرف زندگی تک کام آتا ہے، جب تک سانس ہے، جب تک سانس ہے، اور جیسے ہی سانس کا سلسلہ منقطع ہوا اس کی دوستی ختم ہے نا۔ اس کے عزیز و اقارب، اس کے دوست، اس کے پڑوسی، اس کی اولاد، اور جب سانس گئی معاملہ ڈسکنیکٹ ہو گیا، ختم۔ اور کچھ قبر تک ساتھ آئیں گے، اس کے عزیز و اقربا، اس کے دوست، اس کے پڑوسی۔ پھر اس کے بعد تیسرا دوست جو ہے وہ اس کی قبر میں بھی ساتھ آئے۔ وہ کیا ہے؟ ایک کہاوت ہے نا کہ جو صبح تک رہا وہی سچا۔ دوست بہت ہوتے ہیں نا، جب پریشانی آتی ہے بہت سے دوست الگ ہو جاتے ہیں۔ جب پیسے کا معاملہ آتا ہے، قرض کا معاملہ آتا ہے، پریشانی کا معاملہ آتا ہے، تو پھر بہت سارے دوستوں کی جانچ ہو جاتی ہے۔ چلو یار کچھ لوگ پہچانے گئے، میں پریشان تھا، میں پریشانی میں گھرا ہوا تھا، یہ میرے پاس بھی نہیں آیا، مجھ سے پوچھا بھی نہیں، اور تھوڑی دیر میرے پاس رہا، میں تو پریشانی میری ختم ہی نہیں ہوئی، گھر چلا گیا، یہ میرے ساتھ صبح تک رہا۔ کہتا نا وہ جو صبح تک رہا وہ سچا، تو جو ہمیشہ ساتھ رہا وہ سچا۔ تو وہ دوست، وہ عزیز و اقربا جنہوں نے زندگی کے اندر مال و دولت یہ سب جو ہے وہ جیسے ہی سانسیں ختم ہوئی مال و دولت ہم سے جدا ہو گئے، کار و بنگلہ جدا ہو گئے، عزیز و اقربا قبر تک آئے، اور پھر قبر کے اندر کون ساتھ رہے گا؟ نیک اعمال ساتھ جائیں گے، نمازیں ساتھ جائیں گے، روزے ساتھ جائیں گے، صدقہ ساتھ جائے گا، کسی غریب کی مدد کی ہوگی، کسی کی دلجوئی کی ہوگی، کوئی اچھا کام کیا ہوگا، کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا، وہ آپ کے ساتھ قبر میں جائے گا، نیک اعمال جائیں گے۔ مگر جس سے دوستی پکی کرنی ہے نا، اس سے تو بڑی دوری ہے نا۔ جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، باجماعت نمازیں، مسجدیں، حی علی الصلاح کی آوازیں آ رہی ہیں، مسجد طرف نہیں جا رہے ہیں، ہم دکان کی طرف جا رہے ہیں۔ تو نیک اعمال ساتھ جائیں گے، اس سے دوستی پکی ہونی چاہیے۔ ان سے دوستی، ان سے بھی دوستی ہے، ان کا بھی حقوق ادا کرنے ہیں، مگر اللہ کا حق بھی تو ادا کرنا ہے۔ جب حی علی الصلاح کی آواز کان میں آئے تو مسجد طرف رخ کرنا ہے۔ ناظرین بھولنا نہیں ہے، بھولنا نہیں ہے، نیک اعمال کرنے ہیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ قبر میں کام آئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں 50 سال، 60 سال، 70 سال، آخر وہ دن آنا ہے، ہم نے جانا ہے۔ یہ نیرنگی دنیا بہت سارے تماشے دکھاتی ہے، اور ہمارے لیے اس کے اندر بہت سارے واقعات موجود ہیں جو عبرت ہمیں دے کر چلے جاتے ہیں۔ ایک کھڑا ٹرک ہے اور اس پر کسی نے آ کر ہٹ کیا، ایسی کئی خبریں ہیں۔ پہلے ہی ہم خبر دیکھتے ہیں، پھر اسی طرح کی خبر میں آپ کو ابھی پچھلے دنوں کی بتانا چاہوں گا۔ دکھائیے وہ ویڈیو کہ وہ جو ٹرک کھڑا ہوا ہے اس کو کس طرح ہٹ کیا گیا، کہیں ہمیں عبرت ملے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کھڑے ٹرک کو ہٹ کیا، اور ایسی خبریں ہمارے ایک اسلامی بھائی کے ساتھ بھی پیش آئیں۔ وہ جا رہے تھے جی ٹی روڈ پر، اور جی ٹی روڈ پر انہوں نے دیکھا کہ آگے ایک ٹرالی ہے، ٹرالی کو حادثہ ہوا ہے، اور وہ حادثہ موٹر بائک اور وہ ٹرالی کے ساتھ ہوا تھا، اور ایسا خطرناک حادثہ تھا کہ وہ موٹر سائیکل سوار اس ٹرالی میں پھنس گیا تھا۔ ایک یا غالباً 2 تھے، اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ہمارے اسلامی بھائیوں نے گاڑی جو ہے
اس کو سائڈ میں لگایا, اور وہ ٹرالی چونکہ حادثے کا شکار تھی, جی ٹی روڈ پر کھڑی تھی, مین ہائی وے روڈ جس کو ہم کہتے ہیں, مین روڈ پر تھی وہ, اگرچہ بیچ روڈ پر نہیں تھی, تھوڑا سا سائڈ میں تھی. انہوں نے ٹرالی میں ان کو نکالنے کی کوشش کی ٹرالی سے, تاکہ ان نعشوں کو نکال کر جو ہے وہ سائڈ پہ کیا جائے, ان کے لواحقین کو خبر کی جائے. انہیں کیا خبر تھی کہ پیچھے سے آنے والا ایک ٹرک یا ایک وین انہیں بھی رون دے گی. ایسا ہی ہوا کہ وہ دوسروں کو بچانے کی میں مصروف تھے, نیک کام کر رہے تھے, اور دعوت اسلامی کے ذمہ دار تھے. پیچھے سے شیزو ٹرک یا کوئی گاڑی آئی, اور پتہ نہیں اب وہ نشے میں تھا یا سو چکا تھا, اس نے ان کو بھی ہٹ کیا. اور ہمارے سعید بھائی ہمارے ذمہ دار تھے, اور 10 دن قبل سفر مدینہ سے, جی ہاں, حج کر کے واپس لوٹے تھے. محرم الحرام کا مہینہ تھا, اور حج کے 10 دن کم و بیش بعد یہ حادثہ پیش آیا, اور اس میں ان کا انتقال ہوا. یہ بھی عبرتناک خبر ہے. کھڑے ٹرک میں کھڑی ٹرالی پر ہٹ کیا گیا, اور جو ہے وہ سعید بھائی اس دنیا سے چلے گئے. ہمیں داغ مفارقت دے گئے, اور ہمیں عبرت دے گئے کہ میرے پیچھے آپ نے آنا ہے. ناظرین, یہ خبریں عبرت دے رہی ہے. ابھی پچھلے ہی دنوں ایک واقعہ دبئی کے اندر پیش آیا. جی ہاں, ہمارے ایک مجلس کے نگران, ان کے بہت قریبی عزیز کا متحدہ عرب امارات میں, جی ہاں, دبئی میں یہ حادثہ پیش آیا. یو ٹرن پر کار ان کی کھڑی تھی, پیچھے بیٹھے تھے, پیچھے سے کار نے ہٹ کی, اتنی سپیڈ سے ہٹ کی کہ پیچھے بیٹھے ہوئے تینوں افراد اسی وقت جاں بحق ہو گئے. اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہاں مقیم تھے, اور اس گاڑی کی ہٹ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. زیادہ عمر نہیں تھی, مگر موت تو 10 سال کے بچے کو بھی آ جاتی ہے, 25 سال کے جوان کو بھی آ جاتی ہے. موت آ جاتی ہے, موت نے آنا ہے, موت برحق ہے, آئے گی وہ, اور آ کر رہے گی. موت آ کر ہی رہے گی, یاد, جان جا کر ہی رہے گی, یاد. کیا لینا ہے؟ بہت ساری امنگیں ہوتی ہیں, بہت سارے ارادے ہوتی ہیں, بہت سارے تمنائیں ہوتی ہیں. بہت زیادہ کماؤں گا, پھر اپنے گھر کو لوٹوں گا, اور گھر پر آنے کے بعد اپنے گھر کو بناؤں گا, سجاؤں گا. ایسے بہت سارے واقعات ہمارے لیے عبرت بن جاتے ہیں. ایک ایسا ہی واقعہ, ایک اسلامی بھائی عرب میں کام کرتے تھے, واپس اپنے گھر پر لوٹے, عرب سے گھر پر واپس لوٹے, اور پھر انہیں متحدہ عرب امارات کی ایک ریاست دبئی میں دوبارہ لوٹنا تھا. ان کا ویزا لگ چکا تھا. انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ وطن عزیز پاکستان میں آنے کے بعد حادثے کا شکار ہوں گے. سب کچھ یہیں رہ جائے گا, سب کچھ یہیں رہ جائے گا. اور وہ بائک پر تھے, بائک پر حادثہ ہوا, اور وہ جوان اس دنیا سے چلا گیا, جان کی بازی ہار گیا. ہمیں عبرت دے گیا. اس کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے. ان کا ایک ایک لفظ ہمیں عبرت دے رہا ہے, پکار پکار کر کہہ رہا ہے, گویا جیسے جنازہ پکار کر کہتا ہے, میرے پیچھے چلے آؤ, تمہارا رہنما میں ہوں. آج میں جا رہا ہوں, کل تمہیں آنا ہے. جوانی میں, بڑھاپے میں, آخر آنا ہے. وہ دن آ کر رہے گا, موت آ کر ہی رہے گی, یاد رکھیں. تو یاد رکھنے کے یہ اسباق ہیں, یہ بھولنا نہیں ہے. کوئی بھول بھی نہیں سکتا. بھول گیا تو موت آ جائے گی, اور اسے یاد دلا دے گی, ارے کہاں ہو, جھنجھوڑا جائے گا. کب تک دنیا میں گلچھرے اڑاؤ گے, کب تک نمازیں قضا کرتے رہو گے, کب تک حرام روزی کماتے رہو گے. یہ قبریں ہمیں دعوت عبرت دے رہی ہیں, جنازے دعوت عبرت دے رہے ہیں. دکھائیے ویڈیو جو ہمیں سامان عبرت دے رہی ہے. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا, کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا, کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. زور طوفان ہے
बस गई जान गए, अलमदद ना खुदा या रसूल खुदा, अलमदद ना खुदा या रसूल। मेरा नाम मोहम्मद अज़ीम रज़ा तारी है। पाक ज़ंजानी कबीना में डिवीज़न मदनी इनामात के तौर पे खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। ये मेरा भांजा मोहम्मद उस्मान, जो कि कमो बेश 3 साल से अरब शरीफ में काम के सिलसिले में मुकीम था। कमो बेश 15 दिन पहले बुलाया गया ताकि इनको दोबारा दुबई में भिजवाया जा सके। वहाँ पर रोज़गार के मौके ज़्यादा बेहतर थे, लेकिन मोटरसाइकिल के हादसे में गिरने से ये फुटपाथ से जा टकराए और इनकी सर में शदीद चोटें हैं, जिसकी वजह से ये इंतकाल कर गए। क्या सोचा था, क्या हो गया। कमोबेश 25-26 साल इनकी उम्र थी और अभी जो परसों इनका दुबई का वीज़ा आने वाला है और आज ये कब्र में उतर गए। घर वाले हम सब गम की तस्वीर है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। पाप की बार का मेयर से बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ फरमा दें। ये हादसे कैसे हुआ? उस्मान भाई आगे गिरे हुए थे, हम पीछे से आए हैं, हमसे कंट्रोल नहीं हुआ और हम भी उनके साथ टच हुए हैं और गिर गए हम भी। मैं गिरा, साथ ही वाल्टन वाला खड़ा था, उसने नीचे से, मैं पानी मांग रहा था तो वाल्टन वाले ने मुझे पानी ला के दिया। फिर मैंने कहा भाई मुझे छोड़ दो, वो भाई को जाके पकड़ो, उसको ज़्यादा चोटें लगी। हमको चाहिए कि आराम से मोटरसाइकिल चलाएं, कोई भी ऐसा काम ना करे जिसकी वजह से घर वालों को दुख हो। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन आमीन। गम की तस्वीर बन गए। क्या करना था, क्या हो गया, कोई नहीं जानता। आने वाले लम्हात उनके लिए क्या हो, हम सब के लिए बेहतरी हो। अल्लाह हवादिसात से चाहे अर्जी हो, समा भी हो, सबसे हमें हमारी हिफाजत फरमाए। 25 साल नौजवान ये इनके मामू थे जो तासुरात दे रहे थे और हमें ये जनाजे के कब्रस्तान हमें इबरत दिला रहे हैं। ये वीडियोस कहीं हम इबरत हासिल करें, यही मकसद हमारे सिलसिले का है, यही पैगाम दावत इस्लामी का है। आ जाइए दावत इस्लामी में, शामिल हो जाइए, अपनी ज़िंदगी को नेक कामों में लगा दीजिए ताकि हम अल्लाह का जिक्र करते हुए, अल्लाह को राज़ी करते हुए इस दुनिया से जाएं। ऐसे जाएं कि वो रब हमारा राज़ी हो, वो हमसे खुश हो, और जब हम कब्र में पहुँचें तो हमारी राहत और सुकून हो। क़यामत में हमें निदामत ना मिले, शर्मिंदगी ना मिले, वो हमसे राज़ी हो जाए, उसके हबीब अलैहिस्सलाम राज़ी हो जाए। यही पैगाम मदनी चैनल के नाज़रीन हम सब के लिए है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे, इन खबरों से इबरत लेने वाला बनाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फअतबिरू या उलिल अब्सार। तर्जमा-ए कंज़ुल की बात, तो इबरत लो ए निगाह वालो। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है।